بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سائرہ ممتاز اور آپ کے سامنے حاضر ہوں طب نبوی کے 5ویں لیکچر کے ساتھ۔ اور آج ہم پڑھیں گے معدے کے علاج کے بارے میں طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لکل داء و دواء، یعنی ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض اور طبیب دونوں کی ڈھارس بندھا دی ہے کہ دونوں ہی مایوس نہ ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوا کی جستجو اور اس کی تفتیش پر طبیب و مریض دونوں کو ابھارا ہے، اس لیے کہ مریض جب تک یہ اپنے ذہن میں ازیوم کر لیتا ہے کہ اس بیماری کی دوا موجود ہے تو پھر اس کے دل میں جو ہے وہ امید کی روح آ جاتی ہے۔ یہ ایک اسپریچول کنیکشن ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ روحانی علاج ہے۔ اصل روحانی علاج یہی ہے کہ اس کے مریض کے دل میں امید کی روح آ جائے اور مایوسی اس سے کوسوں دور ہو جائے، اور وہ غم سے نکل کر ایک آس اور امید کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی دل کے اندر امید کی کرن سے اس کا جو نفس ہے وہ قوی ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، تو پھر جو باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، اس کے اندر جو حرارت عزیزی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ بھڑک جاتی ہے، اور اس کے بھڑکنے سے قوت حیوانی، قوت نفسانی، قوت طبعی تینوں جاگ اٹھتی ہیں۔ قوت حیوانی جو ہے وہ کسی بھی باڈی کے لیے، کسی بھی جسم کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ نفس کی قوت بھی بہت ضروری چیز ہے۔ طبعی قوت یعنی جو ہمارے اندر جو ایک نیچرل ایک پاور ہے، جو ہمارا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے، یا جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مختلف ہمارے لیے جو بنایا ہے، ایک سسٹم جو بنایا ہے جو آٹومیٹیکلی کام کر رہا ہے۔ یعنی آپ کی قوت حیوانی، قوت حیوانی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں سروائیول کی ٹیکنیکس بتاتی ہے۔ قوت نفسانی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں یہ بھی سروائیول سے ہی لنکڈ ہے، لیکن یہ دوسرے قسم کے سروائیول سے۔ اگر ہمارے پاس نفس نہ ہو، ہمارا نفس اگر ہم سے چھین لیا جائے تو ہم میں اور فرشتوں میں اور نوری مخلوقات میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اب کیا ہے اس حدیث مبارکہ سے، کیوں ہم لوگ اس سے کیسے ہوتا ہے یہ پروسیس کیسے ہوگا؟ دیکھیں، آپ ہو یا میں ہوں، ہم لوگ بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے نبی سے بہت زیادہ قریبی اور قلبی اور روحانی لگاؤ رکھتے ہیں۔ اب جیسے بھی کوئی بھی، مثال کے طور پہ کسی کو اگر کینسر یا ہیپیٹائٹس جیسی خطرناک بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ خدا نخواستہ کینسر جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو پھر اس کے لامحالہ جو ہے لوگ سروائیو نہیں کر پاتے۔ اسی طرح ہیپیٹائٹس ہے، وہ بگڑ کر مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جو اتنی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر سب سے پہلے مریض کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ بیماریاں چونٹی کی رفتار سے آتی ہیں، اور یہ گھوڑے کی رفتار سے آتی ہیں اور چونٹی کی رفتار سے جاتی ہیں، تو طبیعت میں امنگ کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے، جو صادق اور امین ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو دونوں جہان کے سردار ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ پر انہی کے صدقے سے، انہی کے وسیلے سے یقین رکھتے ہیں، تو جب انہوں نے فرما دیا کہ ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے، تو اب روحانی طور پر ہماری طاقت بڑھ گئی، ہماری طبیعت میں امنگ پیدا ہو گئی، اور جو ہی طبیب کو اس بات کا علم ہوا کہ اس مرض کی دوا موجود ہے اور اس کا حصول ممکن ہے، تو وہ جستجو کرے گا اور دریافت کر لے گا۔ جسم کے امراض بھی دل کے امراض کی طرح ہوتے ہیں، دل یعنی نفس، یعنی روحانی امراض کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ نے دل کی ہر بیماری یعنی نفس سے متعلق یا روح سے متعلق ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے۔ اگر مریض کو اس کا علم ہو جائے
تو وہ اسے استعمال کرے اور دل کی بیماری کا اس دوا سے مقابلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں میدا۔ اصل میں نے میدا سے کیوں شروع کیا؟ میں نے آنکھ سے، ناک سے، کان سے یا سر سے شروع کیوں نہیں کیا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ اب میں آپ کو ایک میڈیکیشن کا ایک طریقہ بتا رہی ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ہمیں طب نبی پڑھانی ہے تو سر کے بالوں سے شروع کریں اور پیر کے ناخن تک جائیں۔ ایسے ہی ہے نا، پارٹس جو ہے اوپر سے لے کر نیچے باڈی تک۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میدے کے علاج میں میدا جو ہے وہ پوری باڈی ہمارے نظام انہضام اور ہمارے میدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہم آپ کو تھوڑا سا میں ابھی ڈسکرائب کرتی ہوں، پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ دیکھیں، اگر معدہ تندرست ہے، آپ کی غذا ہضم ہو رہی ہے اور جزوِ بدن بن رہی ہے، تو آپ کا تازہ خون پیدا ہوگا، آپ کے پوری باڈی میں جو نمکیات ہیں، جتنے بھی منرلز ہیں، الیکٹرولائٹس ہیں، انزائمز ہیں، وہ پورے اچھی طرح سے ایبزارب ہو کے جزوِ بدن بنیں گے اور آپ کو طاقت اور توانائی پہنچائیں گے، جس سے آپ کا پورا کاروبار چلے گا۔ اگر معدے میں خوراک ہی ہضم نہ ہو اور دوسرے آرگنز تک وہ جو پہنچنا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلب ہمارا اگر برین ہے تو برین کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے، یا اگر ہمارا ہارٹ ہے تو ہارٹ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے، یا ہمارے جو دوسرے آرگنز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں خوراک ملتی ہے، انہیں ہمارے بلڈ کے ذریعے ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہوتا ہے اور دوسرے آرگنز تک پہنچتا ہے۔ تو طب کے اندر معدے کے علاج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مسند اور دوسری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی شکم بھرنا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں، اور اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے مفر نہ ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 حفاظت نفس کے لیے رکھے۔ دیکھیں، پوری کی پوری طب اس کے اندر بند ہے۔ آپ کو کوئی بھی اچھا طبیب ملے یا اچھا ڈاکٹر ملے تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ کھانا پیٹ مطلب کھانا جو ہے پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، ایک حصہ جو ہے وہ خالی رکھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے اسٹمک کے اندر گیسز بھی ہوتی ہیں۔ جب کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے اسٹمک میں، یعنی غذا ہضم ہونے کا پروسیس ایک شروع ہوتا ہے، تو وہ گیسز اپنا کام انجام دیتی ہیں، اور اگر ہم منہ سر تک ٹھوس کے کھا لیں تو گیسز کو ایک جو ان کا پیسج کا راستہ ہے وہ نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ، اور تیسری پانی دیکھیں، 1/3 حصہ پانی کے لیے ہے، لیکن کیسے ہے؟ آپ کو ہر طبیب، جو بھی اچھا معالج ہوگا، وہ یہ بتائے گا کہ کھانے کے درمیان میں آپ چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں، مگر کھانے کے شروع میں پانی پینا ہے وہ سونے کے برابر ہے، کھانے کے درمیان میں جو پانی پینا ہے وہ چاندی کے برابر ہے، اور کھانے کے آخر میں یعنی کھانے کے بعد پانی پینا جو ہے وہ زہر کے برابر ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا، دیکھیں، یہ ہولسٹک چیزیں ہیں، ہولسٹک لائف، آرگینک لائف گزارنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، اور اللہ کے رسول نے جب فرما دیا تو اس کے بعد تو اس بات میں اس کے بعد میڈیکل سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا اس سے زیادہ میڈیکل سائنس ان کے کہنے سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ کتنے ہی عروج پہ پہنچ جائے، کچھ بھی کر لے، ہمارا جو خالق ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، اس سے اوپر تو نہیں ہے۔ ہمارے خالق سے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز بنا لیں، اگر آج انسان ایک گاڑی بنا لے، کوئی میکینک ہو اور کوئی نئی کار ڈیزائن کر لے، تو وہ بولے گا بھائی تم کون ہوتے ہو ٹانگ اڑانے والے؟ میں نے یہ کار بنائی ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کی مشینری کے بارے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس میں ڈیزل کتنا ڈالنا ہے یا پیٹرول ڈالنا ہے یا کیا CNG پہ چلے گی، تو تم بیچ میں انٹرپشن کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے، جس احسن تقویم پہ خلق کیا ہے، وہ ہمیں اس کو استعمال کرنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اچھا، مرض کی نا 2 قسمیں ہیں۔ ایک جو امراض ہیں وہ جو مادے کی زیادتی کی بنا پر ہوتے ہیں، اور یہ مادے جو ہیں وہی باڈی میں جو کیمیکل ریئیکشن سے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو افعال طبعی ہمارے باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور عموماً جو ہے انسان اسی وجہ سے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اچھا،
ان مادی امراض کا سبب کیا ہے؟ ان کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے معدے میں ایک غذا ہے، آپ نے دوسری غذا داخل کر لی، یعنی کہ کھانے کے ہضم ہونے سے پہلے آپ نے کھانا دوبارہ کھا لیا اور بدن کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھا لیا، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا۔ ایکسٹرا ورک کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سیکریشنز کی ضرورت ہوگی، یعنی گلینڈز آپ کے زیادہ سیکریشن بھیجیں گے معدے کے اندر، جو انزائمز ہیں وہ زیادہ سیکریٹ ہو کے جائیں گے، وہ پھر اوور ورک کریں گے، پھر وہ غذا ہضم ہوگی اور ہاضمے کا عمل جو ہے وہ سست ہوتا جائے گا۔ دیکھیں آپ سامنے سے مثال لے لیں نا، اگر آپ نے ایک کسی بھی فار ایگزامپل آپ مسالہ پیسنے کی مشین لے لیں، اس میں آپ چھوٹی الائچی پیسنا چاہیں یا آپ لونگ پیسنا چاہیں یا کالی مرچ پیسنا چاہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا اوپر سے خالی رکھتے ہیں، مطلب پورا بھر نہیں دیتے، تاکہ جب یہ پسائی ہونی ہے تو وہ مشین گھومے گی تو چاروں طرف سے، تو پھر وہ اوپر نیچے ہوگی کالی مرچیں، اور اس کو سپیس چاہیے ہوگی گھومنے کے لیے۔ ایسے ہی آپ کے جو ایک اندر چکی لگی ہوئی ہے اس کو بھی سپیس چاہیے اپنا پروسیس مکمل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کھانے کے ہضم سے پہلے دوبارہ کھا لینا، بدن کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھا لینا، بدن کو معمولی نفع پہنچانے والی غذا کا استعمال کرنا، دیر ہضم غذا، متنوع غذائیں جو مختلف طریقوں سے بنائی گئی ہوں اور بکثرت ان کا استعمال کرنا، اور یہ بیماریوں کا پھر ایک تانتا بندھ جاتا ہے۔ اور غذا کے اصل میں 3 مدارج ہیں: درجہ ضرورت ہے، درجہ کفایت ہے، درجہ زیادت ہے۔ بقدر ضرورت کھانے کو کہا گیا ہے اور بقدر کفایت کھانے کی اجازت دی گئی ہے، بقدر زیادتی کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو وہی لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پشت مضبوط ہو، اس کے بدن کو ضعف نہ ہو اور اس کی قوت کو زوال نہ آئے، اور اگر وہ اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو اپنے شکم کا 1/3 کھانا کھائے اور دوسری تہائی پانی کے لیے چھوڑ دے اور تیسری تہائی خود اپنے لیے باقی رکھے۔ یہی وہ انداز خورنوش ہے جس سے بدن اور قلب دونوں ہی تقویت پاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کیا ہوگا اگر کھانے سے شکم تنگ، اگر آپ کھانے سے پیٹ کو بھر لیں تو اس میں تنگی آ جائے گی، پھر پانی کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی، پھر اس پر اگر آپ اسی مقدار میں پانی بھی پی لیں تو پھر آپ کا سانس لینے میں پرابلم ہوگا، آپ کو اس سے آپ کو بے چینی، تھکان کا احساس ہوگا، آپ کے پیٹ میں بوجھ ہوگا، طبیعت میں گرانی ہوگی، گیسز جو ہیں وہ دماغ کی طرف جائیں گی، ظاہر ہے وہ اوپر جیسے بخارات جو ہوتے ہیں اوپر اٹھتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز بڑا مذاق اڑاتے ہیں، جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، جو میڈیکل سائنس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ طب جو نیچروپیتھی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ چیز یہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ گیسز جو ہیں، آپ کا معدہ اور آپ کا دل بہت زیادہ قریب ہیں۔ کوئی بھی انیٹمی فزیولوجی جاننے والا بندہ ہوگا، آپ اس سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ معدہ اور دل آپس میں بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہوگا تو آپ کا دل لازمی طور پر افیکٹڈ ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ طبیعت میں گرانی پیدا ہوگی، دل میں خرابی پیدا ہوگی، اور اس کے جو فعل ہے اس میں سستی پیدا ہو جائے گی، غیر ضروری خواہشات کا بھار ہوگا۔ ہمیشہ جو بھی نفس کشی کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، تو وہ شخص کیوں کامیاب رہتا ہے؟ اس کے اندر خواہشات کم پیدا ہوتی ہیں، غیر ضروری مادی خواہشات، نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ روزہ اسی سبب سے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں وہ ہماری روحانی تربیت کیوں کرتا ہے؟ اسی وجہ سے کرتا ہے کہ ہم کم کھاتے ہیں تو کم خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جو زیادہ بسیار خوری کی طرف راغب ہوگا، وہ زیادہ اس کے اندر سیکچول ڈیزائرز اور اس کے اندر ہر چیز کی زیادتی ہو جائے گی، اور وہ دنیا داری میں ہی پھنس کے رہ جائے گا اور بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی موجودگی میں دودھ پیا اور وافر مقدار میں پی گئے، حتیٰ کہ آپ نے رسول اللہ سے عرض کی کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچائیوں کا شارع بنا کر بھیجا، اب مزید دودھ کی پینے کی گنجائش نہیں رہی۔ آپ کی موجودگی میں صحابہ نے بارہا اتنا کھایا
کہ آسودہ ہو گئے، آگے کھانے کی خواہش نہیں رہی۔ تو شکم سیر ہو کر کھانا بدن اور بدن کی تمام قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ سیر خوری سے بدن میں تازگی اور شتابی پیدا ہو جائے، لیکن بدن کی قوت کا دار و مدار بدن کے غذا کو قبول کرنے پر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، غذا کو قبول کرنے سے ہی، اگر آپ کی باڈی جو آپ کھا رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گی، تبھی وہ جزو بدن بنے گا، اور پھر وہ آپ کو لگے گا۔ کثرت سے کھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کھایا پیا جو ہے آپ کو لگ بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میرا خیال ہے 15 منٹ کا ایک لیکچر کافی ہے، اس پر ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو یہ والا لیکچر ہم یہیں پہ روکتے ہیں، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔